بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. باب الاجماع. اجمع یجمع اجماع. اجماع لغت میں کہتے ہیں اتفاق کو. اجمع فلان علی کذا بمعنی ہے اتفق، اتفاق کر لیا انہوں نے. جبکہ محشی کہتے ہیں، بعض محققین نے کہا ہے کہ اجماع کا معنی ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا. تو اجماع لغت میں پکے ارادے کو کہتے ہیں. اور استدلال کرتے ہیں کتاب اللہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ اعزموا، عزم کے معنی میں ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل. اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے کہ جو رات سے روزے کی عزم نہ کرے، ارادہ نہ کرے. تو وہاں بھی اجماع بمعنی عزم کی. اس لیے دونوں معنوں کے لیے آتی ہے. اتفاق کو بھی کہتے ہیں اور عزم اور ارادے کے لیے بھی آتا ہے اجماع. اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں اتفاق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی. نیک مجتہدین کا اتفاق کر لینا. ایسے مجتہدین کے اتفاق کو کہتے ہیں کہ جو نیک ہو، صالح ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نیک مجتہدین صالحین کے اتفاق کو کہتے ہیں. کسی ایک زمانے کے ایسے قول پر، ایسے حکم پر کہ چاہے وہ ایسے امر ہو کہ قولی ہو یا فعلی ہو. وہ قولی اور فعلی یعنی ایسا حکم ہو، قولن ہو یا فعلن ہو، فعلی ہو، حکم شرعی ہو یا غیر حکم شرعی، حکم شرعی ہو یا عرفی ہو یا عقلی ہو، سب کو شامل ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سے مجتہدین صالحین کا کسی ایسے کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، کسی بھی زمانے میں، کسی ایک زمانے میں ایسا حکم شرعی، امر شرعی کہ قولی ہو یا فعلی ہو، ان پر اتفاق کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجماع. اس میں قید لگا دی اتفاق المجتہدین. مجتہدین کی قید سے غیر مجتہدین نکل گئے، مقلدین نکل گئے. اس لیے مقلدین کے اجماع حجت نہیں. عوام نکل گئے، عوام کا اجماع حجت نہیں. صالحین کی قید سے غیر صالحین نکل گئے. اس لیے مجتہدین غیر صالحین، مبتدعین ہو یا فاسقین ہو، وہ نکل گئے. اس لیے کہ فسق کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے ان کی عدالت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جب عدالت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے اتفاق بھی حجت نہیں. اس لیے کہ اجماع یہ اس امت کی خصوصیات میں اور کرامت میں سے ہے، اعزاز ہے اس امت کا. اور مبتدع ہونا، بدعتی ہونا یا فاسق ہونا وہ عزت اور اکرام کے لائق نہیں ہے.
بدعتی اکرام کے لائق نہیں ہے، اس لیے ان کا اجماع بھی حجت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو امت میں سے بھی شمار نہیں کیا گیا، کہ وہ سر سے امت میں داخل نہیں، امت ہے لیکن امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے، اس لیے ان کے اجماع حجت نہیں۔ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قید سے سابقہ انبیاء کی اجماع نکل گئی، سابقہ انبیاء کے مجتہدین کا اجماع نکل گیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت اور کرامت اور اعزاز ہے، اس لیے باقی انبیاء کی امتوں میں اگر اجماع ہے تو وہ حجت نہیں۔ فی عصر واحد، کسی بھی زمانے میں ہو، ایک زمانے میں ہو، وہ امر چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، شرعی ہو، عرفی ہو یا عقلی ہو، اس پر اتفاق کر لینا، شرعی ہو یا غیر شرعی ہو۔ غیر شرعی ہو، غیر شرعی کا معنی ہے یعنی جنگی معاملات سے متعلق ہو، امر الحروب، جنگی معاملات سے متعلق ہو، یا ملکی معیشت سے متعلق ہو، یہ بھی اجماع ہے، یہ بھی حجت ہے، اس کی بھی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجماع کی ایک رکن ہے، اور اہلیت اجماع اور اجماع کے مراتب، اجماع کا حکم، اجماع کی لغوی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اجماع کا رکن ہے عزیمت اور رخصت۔ اجماع کے رکن ہے دو، رکن جس پر اجماع قائم ہوتی ہے وہ دو ہیں، ایک ہے عزیمت اور دوسری ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ تمام مجتہدین عملاً، زبان سے، قولاً اس کا تکلم کر لے اور یہ کہے اجمعنا علی کذا، یہ عزیمت ہے، اگر وہ قول سے تعلق رکھتی ہو۔ کسی ایسے حکم شرعی پر اجماع ہو رہا ہو کہ جس کا تعلق قول سے ہو، تو سارے مجتہدین عملاً اس پر زبان سے کہے اجمعنا علی کذا، تو یہ اتفاق اس طرح تمام مجتہدین کی طرف سے زباناً، لساناً، تکلماً اگر ہو تو یہ اجماع اس کی عزیمت ہے یہ۔ اور اگر وہ جس حکم شرعی پر اتفاق کیا جا رہا ہو، اجماع ہو رہا ہو، اگر وہ فعل سے تعلق رکھتا ہو تو تمام مجتہدین فعل عملاً اس کام کو شروع کر لے، سب اس کام کو شروع کر لے، یہ ہے اجماع کی قسم عزیمت کی، کہ اگر فعل سے تعلق ہو تو عملاً سب شروع کر لے۔ یعنی اگر جیسے مضاربت ہے، شرعاً جائز ہے، اس پر سب تمام کا اتفاق ہو تو سب مضاربت کو شروع کر لے، یا وہ مزارعت ہو تو عملاً مزارعت شروع کر لے، یا شرکت سے تعلق ہو تو عملاً شرکت شروع کر لے۔ اجماع کی اسی قسم میں سے ہے، عزیمت کی اس قسم میں سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کا کر لینا صحابہ کا، اس لیے کہ تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، تو سب نے اجماع کر کے سب نے بیعت بھی کیا، زبان سے بھی قبول کیا اور عملاً اس کام کو شروع بھی کر لیا، یعنی ہر ایک آتا رہا اور انہوں نے بیعت کرتا رہا، تو یہ قولاً بھی اور فعلاً بھی اجماع کر لیا انہوں نے۔ اس لیے یہ جو اجماع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، یہ اجماع کی پہلی قسم عزیمت میں سے ہے، اس لیے حجت ہے اور حجت قطعیہ ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، محشی کہتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ شیعہ تو اس اجماع کو نہیں مانتے، منکر ہے، اور شیعہ کا انکار، ایک لوگوں کا، ایک قوم کا انکار کر لینے سے اجماع تو منعقد نہیں ہوتا، تو پھر یہ اجماع حجت تو نہ ہوئی، اس لیے کیسے قطعی ہو گئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جو شیعہ ہے یہ اہل ہوا میں اور مبتدعین میں داخل ہے، فاسقین میں داخل ہے، اس لیے ان لوگوں کے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں۔
دوسری بات یہ کہ اجماع کے بعد پیدا ہوئے، اجماع اس سے پہلے ہی ہوئی تھی. جس وقت اجماع ہو رہی تھی اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ صحابہ کا اجماع ہوا. اس وقت شیعوں کا کوئی وجود نہیں تھا. البتہ ان کے آبا و اجداد موجود تھے، یہودی موجود تھے، یہودی تھے، وہ ان کے آبا و اجداد ہے، وہیں سے یہ فتنہ نکلا ہے عبداللہ ابن سبا یہودی سے. لیکن خود شیعوں کا وجود نہیں تھا. اس لیے اگر بعد میں لوگ اس اجماع کا انکار کرتے ہیں تعویل کر کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کو منکر بتاتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور جو بیعت کی ہے وہ تقیتاً کی ہے، لہذا ان لوگوں کا یہ اجماع کا انکار کر لینا یہ اجماع کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں. اس لیے کہ یہ ایک تو اہل ہوا اور مبتدعین ہے، فاسق ہے، اور ایسے لوگوں کی اجماع ایسے لوگوں کا شمار نہیں ہوتا اجماع کے حجت کے ہونے میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کے وجود سے پہلے ہی اجماع ثابت ہو چکی ہے. یہ ہے اجماع کی پہلی قسم جو عزیمت ہے. دوسری قسم ہے اجماع کے رکن کی، وہ ہے رخصت. رخصت یہ ہے کہ بعض مجتہدین اگر کوئی ایسا حکم شرعی پر اتفاق کر لے کہ جو قول سے تعلق رکھتی ہو، تو بعض مجتہدین صراحتاً کہہ دے اجمعنا علی کذا، اور بعض اس پر تکلم کرنے سے خاموش ہو جائے. یا اگر وہ فعل سے تعلق رکھتا ہو تو پھر بعض مجتہدین عملاً وہ کام شروع کر لے اور بعض مجتہدین اس پر خاموش ہو جائے، رد نہ کرے. مدت تأمل گزر جانے کے بعد بھی مجتہد کو کسی حکم شرعی کی اطلاع پہنچ گئی کہ فلاں حکم شرعی پر علماء کا اتفاق ہو گیا، اور یہ اتفاق، یہی حکم شرعی دوسرے مجتہد تک پہنچ جائے مجلس علم میں، یا 3 دن کا عرصہ گزر جائے، یا اتنی مدت گزر جائے کہ جتنے میں کسی مسئلے شرعی میں غور و فکر کیا جا سکتا ہو، اتنے وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس پر رد نہ کرے، نکیر نہ کرے، انکار ظاہر نہ کرے، اختلاف ظاہر نہ کرے، تو یہ ان کی طرف سے اجماع سمجھی جاتی ہے، اتفاق سمجھا جاتا ہے. تو بعض کی صراحت کر لینا اور بعض کا خاموش رہنا، رد کرنا ظاہر، خلاف کو اور اختلاف کو ظاہر نہ کرنا، یہ بھی اجماع ہے. اور یہ اجماع کی دوسری قسم ہے رخصت، جس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے. یہ اجماع سکوتی ہمارے نزدیک حجت ہے، حجت قطعیہ میں سے ہے، اگرچہ اس کا منکر کافر نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ اس اجماع سکوتی کے منکر ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ خاموش رہنا صرف رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ خاموش رہنا ناراضگی کی بھی دلیل ہوتی ہے. ڈر کے مارے بھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے خاموش ہونا یہ موافقت کی اور رضامندی کی دلیل نہیں. اور استدلال کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس مسئلے سے کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کبار صحابہ، مشائخ صحابہ، مہاجرین کے مشائخ کے مجلس میں ان کو بٹھاتے تھے، اور جیسے اور مشائخ سے مثلا کوئی مسئلہ آتا، رائے پوچھی جاتی، تو ان کو بھی کبار مشائخ کے مجلس میں بٹھا کر ان سے بھی رائے لی جاتی تھی. تو ایک مسئلہ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا. وہ مسئلہ عول کا مسئلہ تھا، میراث کا ایک مسئلہ آیا عول کا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کی تقسیم کر لیں، اس میراث کو عول کے مطابق تقسیم کر لیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو تقسیم کر لیا، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اسی کے مطابق تقسیم کیا. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے،
بڑے ہو گئے تو انہوں نے اول کا انکار کیا کہ اول درست نہیں ہے، اول کے طریقے پر میراث کا تقسیم کرنا یہ درست نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے تو تقسیم کیا جب عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے آپ کو فرمایا کہ اس کو اول کے مطابق تقسیم کر لو، تو اگر آپ کے پاس اس کی دلیل تھی اور اول آپ کے نزدیک درست نہیں تھا تو آپ نے اپنے حجت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیوں نہیں کی، ظاہر کیوں نہیں کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کان رجلا مہیبن یا محیبن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک باروب شخصیت تھے، ایک پرجلال شخصیت تھے، فہبتہ، اس لیے میں ان سے ڈر گیا، ومنعتنی درتہ، اس کے کوڑ نے مجھے روک دیا کہ اگر میں ظاہر کرتا اختلاف ہو، انہوں نے فرمایا اول کے مطابق تقسیم کر لو اور میں بغیر اول کے تقسیم کرتا تو ڈر لگ جائے، ایسا نہ کہ کہیں درہ نہ لگ جائے، کوڑا نہ لگ جائے، اس لیے اس کے کوڑے نے مجھے روک دیا، منع کر دیا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اول کے مطابق میراث تقسیم کر لی، اور لیکن ان کے نزدیک یہ اول یہ درست نہیں تھا اور خاموش ہو گئے، ان کے مطابق تقسیم کر لی حالانکہ درست نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ خاموش ہونا، بعض مجتہدین کا خاموش ہو جانا، یہ ان کے موافقت کی اور اتفاق کی دلیل نہیں، بلکہ خوف کے وجہ سے بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اجماع سکوتی ہے، اور اجماع سکوتی ان کے نزدیک حجت نہیں۔ شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو نقل منقول ہے یہ نقل صحیح نہیں، لیکن محشی کہتے ہیں نقل صحیح ہے، نقل صحیح ہے اس لیے کہ بعض انہوں نے لکھا ہے کہ بقول ان کے کہ کسی معتبر محدث نے اس روایت کو نقل نہیں کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں، اس لیے نقل صحیح نہیں۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، جیسے کہ تحریر اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کے شارحین نے اس روایت کو نقل کیا، امام طحاوی رحمہ اللہ سے نقل کیا، اور اسماعیل ابن اسحاق القاضی اسی طرح انہوں نے نقل کیا ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، تو اس لیے اس کے نقل کے بارے میں شارحین نے نقل کی ہے، نقل صحیح ہے۔ دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے شارح نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمانا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے ڈر گئے تھے اس لیے انہوں نے تقسیم کر لی، یہ بات بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں درست نہیں، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو خود فرماتے تھے، حق بات کے سننے کے زیادہ متبع اور تابعدار تھے، فرمان بردار تھے، اور یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے لا خیر فیکم ما لم تقولوا، تم لوگوں میں کوئی خیر اور بلائی نہیں جب تک کہ تم حق بات میرے سامنے نہ کہو، ولا خیر لی ما لم اسمع، اور مجھ میں بھی کوئی خیر اور بلائی نہیں جب تک کہ میں حق بات اور درست بات کو نہ سنوں۔ تو پھر اس کیسے گمان کیا جا سکتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ حق بات جانتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ اگر حق بات ہوتی تو صحابہ خاموش نہ ہوتے، اس سے تو دین کے معاملات میں کوتاہی لازم آتی ہے، اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جب ہاں ضرورت ہو، موضع حاجت ہو، حاجت کے وقت بھی صحابہ کو پتہ ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں اور پھر بھی خاموش ہو، تو یہ صحابہ کے بارے میں اس طرح گمان کرنا یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والا یہ گونگا شیطان ہے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں یہ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ حق ان کو معلوم تھا اور پھر بھی ظاہر نہیں کیا، حالانکہ
حاجت کے وقت حاجت کی موضع حاجت تھی، مقام حاجت میں بھی خاموش رہے، تو یہ تو صحابہ کی طرف یہ گمان لازم آ رہا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں دینی امور کے بارے میں کوتاہی ان کی طرف لازم آ رہی ہے، حالانکہ صحابہ کے بارے میں اس طرح گمان کرنا درست نہیں۔ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فوقیت دیتے تھے مشائخ پر، اور ان سے رائے پوچھتے تھے، ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، یہاں تک کہ مشائخ مہاجرین نے ان پر اعتراض بھی کیا کہ آپ ایسے چھوٹے بچے کو ہمارے سامنے ہماری مجلس میں بٹھاتے ہیں کہ ان جیسے ہمارے خود بچے موجود ہیں، اور آپ ان کو اس طرح کے بڑوں کے مجلس میں بٹھاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، فقاہت دی ہے، اس لیے پھر ایک مسئلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پر مسئلہ پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان آیتوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کے اس آیت کے بارے میں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تو بعض کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرنے کا اور تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا اس میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ نے پوچھا، آپ بتاؤ کہ ان آیات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر دی گئی ہے، آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ حالانکہ یہ تفسیر، یہ توجیہ اور یہ وضاحت کسی صحابی نے، مشائخ نے نہیں کی، وہ ظاہری ہی سمجھے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تسبیح کرنے اور استغفار کرنے کا حکم ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، اس میں آپ کو آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھ لیا، میں نہیں بتاتا تھا کہ آپ لوگوں کو کہ اللہ نے ان کو علم دی ہے اور اپنے قرآن کی فہم دی ہے۔ تو اس لیے شارح کہتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اتنی فوقیت دیتے تھے، ان کے ساتھ اتنی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ حق بات بھی بیان نہ کر سکتے ہوں۔ اس لیے عمر فاروق کے بارے میں یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایسی بات درست نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی پرجلال اور ہیبت ناک ہو، باروب ہو، تو اگر وہ کسی کے ساتھ اتنی ملاطفت کا وہ رویہ رکھے اور ان کے ساتھ ہر وقت ان سے مسائل پوچھتے رہے، تو ان کے درمیان وہ جو حجاب ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ روب ختم ہو جاتا ہے پھر۔ لہذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حق معلوم ہونے کے بعد بھی پھر وہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا اور وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے عول کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے ڈر لگا تھا، یہ بات درست نہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک اجماع سکوتی حجت ہے اور اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ مجتہدین کے بارے میں بھی، مجتہدین کو جب حق معلوم ہو تو موافقت تو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ اجماع کے بارے میں یا فتوے کے بارے میں تو اصول یہی آ رہے ہیں کہ بڑے فتویٰ دیتے ہیں، چھوٹے موافقت کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی جگہ مجتہدین کو کسی حکم شرعی کی اطلاع پہنچ جائے اتفاق کے بارے میں، تو اگر وہ موافق ہوتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں موافق نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنے اختلاف ظاہر کرتے ہیں۔ عام عادت یہی چلی آ رہی ہے۔ لہذا مجتہدین کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مدت تأمل، غور و فکر کی مدت گزرنے کے باوجود بھی حق بات جانتے ہوئے ناحق فیصلے پر خاموش ہو جائے، یہ مجتہدین کے بارے میں بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ اس کو ناحق جانتے اور حق اس کے خلاف دیکھتے تو ضرور اس کا اظہار کرتے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مجتہدین کا اجماع اور اتفاق، بعض کی صراحت کر لینا اور بعض کے خاموش رہنا، یہ اجماع سکوتی ہے، ہمارے نزدیک حجت ہے۔
اجماع کی اہل کون ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اجماع کا اہل ہر وہ مجتہد ہے کہ جو صالح ہو، نیک ہو، اس میں خواہش پرست نہ ہو، فاسق نہ ہو۔ اس لیے کہ جو بدعتی ہو، خواہش پرست ہو یا فاسق ہو تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی اجماع حجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ امت میں داخل نہیں۔ اور اجماع مجتہدین صالحین کا امت محمدیہ میں سے ہونا، امت ہو، ان کا اجماع حجت ہے۔ اور جو فاسق ہو یا مبتدع ہو، بدعتی ہو، وہ امت میں داخل نہیں، یعنی امت اجابت میں داخل نہیں، امت دعوت میں داخل ہے۔ ہاں، سوائے ان مسائل میں کہ جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں، اجتہاد کی حاجت نہیں ہوتی، ان میں مجتہد ہونا، اس اجماع کے لیے مجتہد ہونا پھر شرط نہیں، غیر مجتہد بھی اس اجماع کا اہل ہے، تو پھر مجتہد بھی ہے اور غیر مجتہد دونوں اس اجماع کے اہل ہے، یعنی عوام کا اجماع بھی حجت اور مجتہدین کا اجماع بھی حجت ہے۔ سب کا اتفاق ہو تب حجت ہوگا، وگرنہ نہیں۔ جن مسائل میں اجماع کی اجتہاد کے ضرورت نہیں، حاجت نہیں، جو اجتہاد سے مستغنی ہے، جیسے اجماعی امور ہے، قرآن مجید کے نقل پر اجماع ہے، یہ قرآن مجید وہی قرآن مجید ہے جو نازل ہوئی، تو اس پر طبقہ فی طبقہ، امت فی الامت، قرن فی قرن اجماع ہے۔ اجماع مجتہدین کا بھی ہے اور اجماع عوام کا بھی ہے۔ یا جیسے رکعتوں کی تعداد ہے، کتنی رکعت ہے، تعداد کتنی ہے، اس پر مجتہدین اور عوام سب کا اجماع ہے، کیونکہ اس میں مجتہد ہونا شرط نہیں، عوام بھی اس اجماع کے اہل ہیں۔ یا زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، یا روٹی کو قرض میں لینا جائز ہے، روٹی کی قرض کر لینا، قرض میں روٹی لینا درست ہے یا نہیں، جیسے عام لوگ دیہاتوں میں ہوتا ہے، مولوی صاحب آ گئے دیر سے، اس وقت روٹی ختم ہو گئی تھی، پڑوس میں کہا 1-2 روٹی دے دو، شام کو ہماری پکے گی تو پھر آپ کو دے دیں گے، تو وہاں سے روٹی لے لیتے ہیں، شام کو پھر ان کی 2 روٹی واپس کر دیتے ہیں۔ یہ استقراض خبز، روٹی کا قرض کر معاملہ کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں، اس پر جواز پر اجماع ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی استقراضہ، لا خیر فی استقراضہ، اس کو قرض میں کے طور پر روٹی کا لینے میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ عددن اور نہ ہی وزنن، عددن بھی نہیں لے سکتے، وزنن بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روٹی میں فرق آتا ہے، ان کی روٹی کسی اور طریقے سے پکتی ہے، ان کی روٹی کسی اور طریقے سے ہے، تو عدد کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے، روٹی کے اعتبار سے فرق ہے، خباز کے اعتبار سے فرق ہے، یہاں پکانے والا اور ہے، وہاں پکانے والا اور ہے، اس کو طریقہ آتا ہے اور اس کو طریقہ نہیں آتا، تو روٹی کے اعتبار سے فرق، اور پکانے والے کے اعتبار سے فرق، تنور کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے تنور میں بھی فرق ہے، بعض تنور روٹی اچھی بنا دیتی ہے، بعض تنور روٹی جلا دیتی ہے، اسے تقدم اور تأخر کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ روٹی جب تازہ ہو تو آدمی بغیر سالن کے بھی کھا سکتا ہے، اور جب روٹی اس پر تھوڑا سا وقت گزر جائے تو پھر مرغی کے ساتھ بھی اچھا نہیں لگتا، روٹی کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے عددن قرض کے طور پر لے یا وزنن لے، لا خیر فی استقراضہ، اس کے قرض کے طور پر لینے میں کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ درست نہیں سمجھتے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وزنن بھی درست ہے اور عددن بھی درست ہے، تعامل کی وجہ سے لوگ اس کا لین دین کرتے ہیں، جب لین دین کرتے ہیں تو پھر عددن ہو
عدد کے اعتبار سے لے یا وزن کے اعتبار سے لے، اس لیے جائز ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وزناً جائز ہے لیکن عدداً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے عدد کے اعتبار سے ان کے احاد میں فرق آ جاتا ہے، احاد میں تفاوت ہوتا ہے، اس لیے وزن کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن عدد کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ تو یہ استقراض خبز پر اجماع ہے، تو اس کے اجماع ہونے کے لیے مجتہدین کا ہونا شرط نہیں ہے، عوام کے درمیان دیہاتوں میں یہ رائج ہے، اس پر اتفاق ہے عوام کی بھی کہ وہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، اس لیے جائز ہے۔ اسی طرح استحمام کے اجرت پر بھی جواز کا قول ہے اور اجماع ہے۔ استحمام، اجرت استحمام یا اجرت حجام، اگر کوئی آدمی، جیسے یہاں تو نہیں ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں حمام جاتے ہیں، وہاں نہاتے ہیں اور 20 روپے 25 روپے 30 روپے 50 روپے اس کے اعتبار سے ان کی ریٹ مقرر ہے کہ نہانے کے لیے، غسل کے لیے 50 روپے اجرت مقرر ہے، لیکن یہ کتنا وقت گزارے گا اندر، کتنا بالٹی پانی استعمال کرے گا؟ کیونکہ بعض لوگ شکی ہوتے ہیں، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شکی ہوتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں پانی کا، تو وہ تو بیچارے ان کے پاس ایک ہی وہ گریزر ہوتا ہے، چاہے آگ کا ہو، گیس سے ہو یا لکڑیوں سے ہو، تو جب ان کو نائی بھی جو ہے نا وہ کان اس کے ادھر ہوتے ہیں، غسل خانے کی طرف ہوتے ہیں، جب مسلسل نل کا کھلا ہونا تو آواز دیتے ہیں کٹ کٹا کر، یہ نل کا بند کیا کرو، اس سے کہ گرم پانی ضائع ہوتا ہے۔ چلو موسم گرمی کا ہو پھر تو پانی وافر ہو، جہاں وافر ہو، اور جہاں ٹینکروں پہ آتا ہو وہاں وافر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دروازہ باقاعدہ کٹکھٹاتا ہے کہ بھئی نل کا بند رکھو، پانی کم استعمال کرو، تو کتنا وقت اندر گزارے گا، پانی کتنا استعمال کرے گا، یہ مجہول ہے، اور اجرت 50 روپے دے دی، تو جس کی اجرت دی ہے وہ مجہول،